سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے لیے آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹوں بیویوں کو ضرورت ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاکیزگی اور آپ کی طہارت کو وہ اپنا آئیڈیل بنائیں اور اپنا نمونہ بنائیں. ان کا مقام کیسا تھا آپ سب نے علماء سے سن رکھا ہے کہ ان کی عزت ان کی تطہیر پر جو قرآن کی آیات آتی ہیں کہ اگر کبھی پورے خانہ داری میں مصروفیت کی وجہ سے اگر سر کا بال ننگا رہ جائے تو سورج بھی شرما کر اپنا منہ نہیں نکالتا. اور وہ اس قدر زیادہ تطہیر کی مالکہ ہیں تو آج مجھے اور آپ کو ہم سب کو چاہیے اپنی ماؤں بہنوں بیویوں اور بیٹیوں کو اس رستے پر چلائیں. پھر سیدہ کو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ فاطمہ یہ تو بتا کہ کسی بھی عورت کی سب سے اچھی خصلت اور سب سے اچھی عادت کیا ہوتی ہے. اللہ کے محبوب نبی نے اپنی لفظ جگر سیدہ کائنات سے پوچھا کہ فاطمہ یہ تو بتاؤ کہ کسی بھی عورت کی کسی بھی خاتون کی سب سے اچھی خصلت اور سب سے اچھی عادت کیا ہوتی ہے. قربان جائیں لاکھوں کروڑوں بار بھی قربان جائیں سیدہ کے جواب پر. سیدہ نے فرمایا کہ ابا جان کسی بھی عورت کی سب سے اچھی خصلت اور سب سے اچھی عادت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی غیر محرم شخص زندگی بھر اسے نہ دیکھے اور وہ عورت زندگی بھر کسی غیر محرم کو نہ دیکھے. سب سے اچھی خصلت اور سب سے اچھی عادت ہوتی ہے. وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اپنی زندگی میں کیا وصیت فرمائی تھی؟ جب میرا وصال ہو جائے جب میری روح پرواز کر جائے تو فرمایا کہ میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھا کر لے جانا. میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھا کر لے جانا. سیرت کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جب سیدہ کا وصال ہو گیا آپ کی روح پرواز کر اور آپ کی میت کو رات کی تاریکی میں جب نکالا گیا ایک وصیت ان کی یہ تھی کہ میرا جنازہ اور میری میت کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے. دوسری وصیت ان کی یہ تھی کہ میرے کفن پر کھجوروں کے پتے ڈال دیے جائے. رات کی تاریکی ہونے کے باوجود کوئی غیر محرم میرے کفن کو بھی دیکھ نہ سکے. کھجور تو دور کی بات ہے میرے کفن کو بھی کوئی غیر محرم دیکھ نہ سکے. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ کیجئے وہ میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا جو سارے مسلمان مومنوں کی ماؤں بہنوں بیویوں بیٹیوں کے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے نمونہ ہونی چاہیے. ان کا زندگی بھر پردہ داری کا عالم یہ تھا. وقت وصال وصیت یہ تھی اور وصال کے بعد کے کفن پر کھجوروں کا پتے اس لیے رکھے گئے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر آپ کے کفن تک بھی نہ پڑے. تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم جن جن لوگوں نے سیدہ کائنات کے اس طرح تطہیر کو سمجھا ہے آپ کی اس پردہ داری کو سمجھا ہے اور جنہوں نے اپنی ماؤں بہنوں بیویوں بیٹیوں کو سیدہ کائنات کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں ان کو اللہ نے زندگی کے اندر بھی عزت عطا فرمائی ہے. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو سربلند فرمائے گا. قیامت کے دن بھی اللہ انہیں سربلند فرمائے گا. حضرین محتشم بعد نے پھر اپنے لفظوں میں کہا تھا بطول باش و پنہا شوز ای عصر. اسی زبان میں کہا بطول باش. سیدہ فاطمہ الزہرا کا لقب تھا بطول. کہ بطول باش مسلمانوں کی بہنوں ماؤں بہنوں بیویوں بیٹیوں کو مخاطب ہو کر اقبال کرتا ہے کہ بطول باش کہ تو بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی طرح شرم و حیا والی بن جا شرم و حیا کی پیکر بن جا. ان کو اپنا آئیڈیل ان کو اپنا نمونہ بنا کر اس رستے کی مسافرہ بن جا. فرمایا بطول باش و پنہا شوذری اثر. فرمایا کہ زمانے والوں کی نگاہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے. ایسا کرنا تیرا کام ہے. آغوش بغیر شبیر و شبر. پھر فرمایا کہ حسن و حسین جیسے لال دینا اسے رب کا کام ہے. حسن و حسین جیسے لال تیری گود میں ڈالنا اس رب کا کام ہے.